کو کوئی روک سکتا ہے. یہ جس طرح عوام نکلے گی آپ نہیں روک سکتے. اور میں قوم کو آخر میں اپنے نوجوانوں کو میں اپنے نوجوانوں کو اس لیے آخر میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ جو ملک کا مستقبل ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ آپ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, میری جنگ نہیں, یہ ہم سب کی جنگ ہے. یہ اوپر رہ گئے, قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ جو قوم طاقتور مجرموں کو نہیں پکڑ سکتی اور صرف چھوٹے مجرموں کو پکڑتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو دو راستے ہیں, ایک ہماری تباہی کا راستہ ہے اور ایک حقیقی آزادی کا راستہ ہے. حقیقی آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے سب شہریوں کو تیار ہونا چاہیے. میں انشاءاللہ کل نکلوں گا پختونخوا سے اور یہ پاکستان کا تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ لے کے نکلوں گا. اور کوئی بھی روکنا چاہے ہمیں تو وہ روک کے دکھا دے, کیونکہ کوئی نہیں اس کو روک سکتا. عوام کے سمندر کو کوئی نہیں روک سکتا. نہ اتنی پولیس ہے یہاں, نہ یہاں کوئی رینجرز ہیں روکنے کے لیے. اور نیوٹرلز کو پھر بھی کہ نیوٹرلز آپ کے اوپر بھی ساری قوم دیکھ رہی ہے اور آپ کے اوپر بھی ججمنٹ پاس ہوگی. ایک تو جس طرح آپ کی آزادی تحریک شروع ہو رہی ہے تو چینلز پہ تو ہم بھی آ رہے ہیں, ایئر نیوز کو بھی پنجاب میں بند کر دیا گیا ہے اور کیسز بھی بنائے جا رہے ہیں. ساتھ ہی دوسرا یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ موجودہ حکومت جس طریقے سے عدلیہ کے فیصلے ہیں کہ کسی قسم کی بھی آپ سیاسی سرگرمی کو نہیں روک سکتے, سوچ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل رہیں. تو یہ جس طریقے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت خود ہی جو ادارے ہیں ان کو متنازع بنانا چاہ رہے ہیں اور جوش کو طرف کیا جا رہا ہے تاکہ وہ عوام کے سامنے کھڑے ہو جائیں, اور جس طریقے سے یہ چادر اٹھانے والی کے تقدس کو پامال جس طریقے سے کیا جا رہا ہے اور مشیری کا مزور استعمال کیا جا رہا ہے بغیر کسی معاہدے کے, بغیر کسی FIR کے, تو یہ کس طریقے سے اشتعال لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ اس سے مزید افراتفری پیدا ہوگی. دیکھیں میں پھر سے پہلے جو کہہ بیٹھا ہوں کہ جب آپ نے پاکستان کی جمہوریت کو, جو ہمارا حق ہے, ہم کوئی ایسی غیر قانونی چیز ہم نے نہیں کی. یا تو میں کہوں نا کہ میں جا کے اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کروں گا, انتشار کروں گا. ہمارا تو شروع سے ہے کہ پرامن احتجاج ہمارا رائٹ ہے, اور وہ بھی رائٹ ان چوروں کے خلاف. تو یہ جو کر رہے ہیں, میں پوچھتا ہوں ان سے کہ ہمارے دور میں جب انہوں نے کہا جی بڑی میڈیا کے اوپر کچھ پابندیاں لگائی ہیں, سوائے فیک نیوز کے اوپر اور جو پروپیگنڈا تھا جو ہمارے خلاف غلط چیزیں کرتے تھے, اس کے علاوہ ہم نے تو کبھی میڈیا کو کچھ کہا ہی نہیں. یہ جو میڈیا کو کر رہے ہیں ان کا جو رائٹ ہے کور کرنے کا, اور خاص طور پہ ARY کے اوپر جو کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, یہ صرف میڈیا کی آواز بند کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اور جو باقی میڈیا جو ان کے ساتھ چل رہا ہے اس کو صرف اجازت دے رہے ہیں. اور یہ بالکل قانون کے خلاف ہے. میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کا بھی آج امتحان ہے. کیا وہ پاکستان کی جمہوریت کو ڈیفینڈ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کیا وہ اس کی حفاظت کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اور جو یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی, بدقسمتی سے جو یہ غلط کام کر رہے ہیں اور یہ جو فیشسٹ اور یہ جو ان ڈیموکریٹک کام کر رہے ہیں, بدقسمتی سے اس کا عوام, اس کو ہماری جو ادارہ ہے, ہماری جو فوج کا ادارہ ہے, اس کے اوپر بھی وہ عوام اس کا نظرہ گر رہا ہے. عوام کا غصہ اس طرف بھی جا رہا ہے, یہ اس کو بھی متنازع کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی صوبائی حکومتوں کی اپنی کارکردگی یہاں پہ محمود خان صاحب اور ان کی ٹیم کی کارکردگی میں بہت جو فلیگ شپ منصوبے ہیں آپ کی صوبائی حکومتوں کے, یہ کارکردگی آپ اپنے جلسوں میں بیان کیوں نہیں کر رہے؟ اصل میں دیکھیں, ایک وقت ہوتا ہے جس میں ایک موضوع ہوتا ہے, وہی
لوگ اس کے اوپر آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. الیکشنز جب شروع ہوتی ہیں تو لوگ آپ کی پرفارمنس سننا چاہتے ہیں کہ آپ جب پرفارمنس آپ تھے الیکشن میں تو آپ نے کیا کیا. اس وقت جو اتنی بڑی سازش ہوئی ہے ملک کے ساتھ، لوگ سننا چاہتے ہیں سازش کا، اور یہ اس پہ کون ملوث تھا، کیا ہوا، لوگ ڈیٹیل سننا چاہتے ہیں. تو اس لیے زیادہ بات اس چیز پہ ہوتی ہے. لیکن میں یہ کہہ بیٹھا ہوں، دیکھیں یہ پاکستان کی مجھے بتائیں کتنی دفعہ اس ملک میں ایک بینکرپٹ اکانومی مل کے آپ تیسرے سال میں 5.6% گروتھ ریٹ کریں اور چوتھے سال میں 6% گروتھ ریٹ، اور آپ کی ساری اکراس دا بورڈ ملک ترقی کرنا شروع کرے. اور یہ اعداد و شمار اویلیبل ہیں سب کے پاس. یہ پاکستانی بیورو اور اسٹیٹسٹکس کے پاس یہ ہے. یہ ہمیں بڑا کہا گیا جی معیشت تباہ کر دی، تو یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ تو سارے حیران رہ گئے کہ اگر معیشت تباہ ہوئی تو 6% پہ تو نہیں وہ گرو کرتی. انڈسٹریل لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو اصل میں ملک میں دولت میں اضافہ کرتی ہے، اس کی گروتھ ریٹ دیکھیں 10.6%. اور پھر جو 60% آبادی ہماری دیہات میں رہتی ہے، کسانوں کے پاس تو کبھی اس طرح کا پیسہ نہیں آیا پہلے. کبھی بھی ہماری فصلوں کی اتنی بمپر کراپس نہیں ہوئی جو آج ہوئی ہیں. کے پی کے اندر پورا ایک انقلاب آ گیا زیتون کا، یہ ہمارے دور میں آیا ہے. اس سے جو پاکستان کو فائدہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہم زیادہ اس لیے بات نہیں کرتے کیونکہ اس وقت لوگ سننا کچھ اور، کیونکہ اس وقت لوگ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اور روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے یہ زیادہ بات ہے. یہ علیحدہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ جب الیکشن اناؤنس ہوگا. ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری پرفارمنس کیا ہے. دیکھیں اب یہ حکومت ان سے سنبھالا جا نہیں رہا، سب کو پتہ کہ سنبھالا نہیں جا رہا. بھاگے پھر رہے ہیں IMF کے پاس، میسج پہنچا رہے ہیں امریکنوں کو کہ خدا کے واسطے ہمیں پیسہ دے دو نہیں تو عمران خان واپس آ جائے گا. ان کے پاس تو اور کوئی اب تو یہ واضح ہو گیا نا کہ ان کا تجربہ صرف کرپشن میں تھا، اکانومی چلانے میں تو ان کا تجربہ نہیں تھا. کیونکہ 6% گروتھ ریٹ سے آپ کے سامنے اگلے یہ 2 مہینے کے اندر کدھر پہنچ گیا پاکستان. تو ان کا آنے کا مقصد ہی ایک تھا، شہباز شریف کو اور اس کے بیٹے کو سزا ہونے والی تھی FIA میں. پہلے یہ کھینچتے گئے اور یہ بھی سازش کے تحت ان کے کیس سنے نہیں گئے، نہیں تو سال پہلے اس کو سزا ہو جانی چاہیے تھی. 24 ارب روپے جس میں 16 ارب روپے ان کے نوکروں کے نام پہ آئے جس میں مقصود چپڑاسی، اس میں کیا چیز ہے؟ یہ تو سیدھی سزا تھی. ان کے کیس ہی نہیں لگتے تھے، بینچ ٹوٹ جاتا تھا، یہ ایک مہینے کی ڈیٹس مل جاتی تھی. اس کو بچایا گیا ہے. اور یہ آیا آتے ساتھ اس نے کیا کیا، FIA کے اندر سارے چینجز کر دیے. اور FIA میں چینجز کر کے اس کے سب سے مقصد یہ ہے کہ اپنے کیسز ختم کرے. بالکل زرداری نے یہ کیا تھا. جب اس کا $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پکڑا گیا، مشرف نے NRO دے دیا، اس نے وہاں بھیجا ایمبیسڈر شمس الحسن کو. اس نے سوئٹزرلینڈ میں جا کے وہ سارے ڈبے پورے کیسز کے اٹھا کے اور وہ ختم کر دیے. جس طرح ان کے LDA میں چوری پکڑی جاتی تھی تو سارے آگ لگ جاتی تھی وہاں. اب ان کی پہلی کوشش یہ ہے کہ ان کے کیسز ختم ہوں. FIA تو ملک کا تو ان کو نہ سنبھالا، پہلے انہوں نے سنبھالا تھا نہ اب سنبھالا جائے گا، کیونکہ 99 میں بھی بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گئے تھے، 2018 میں بھی چھوڑ کے گئے. ان کی کوشش ہے نمبر 1 نیب ختم کریں، FIA میں اپنے کیسز ختم کریں اپنے لوگ پلانٹ کر کے. اس کے بعد اوورسیز پاکستانی کی ووٹنگ روکیں. وہ لوگ جو کہ $31 ارب پاکستان بھیجتے ہیں، یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کی ووٹ ہو، ان کی ختم کریں. EVM مشین سے انہوں نے جتنی جعلی ووٹس بنائی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ یہ EVM مشین پہ نہیں الیکشن ہونے دیں گے. اور اس کے بعد یہ جو اپنے لوگ پلیس کریں گے ہر جگہ کے اوپر، اپنے وہ لوگ جس طرح یہ اسلام آباد کا IG لے آئے ہیں جو کہ جس کو سزا ہونے والی تھی، اس طرح کے لوگوں کو لائیں گے تاکہ ان کے غلط کام کریں اور اپوزیشن کو وکٹمائز کریں. سوال میرا یہ ہے کہ جو لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے اس کا اتحادی جماعتیں کہاں ہیں؟ صاحب نے
काउंसिल ने कहा कि कल आ रहे हैं, हामिद रजा से बात हुई। देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मेरी तो दावत पाकिस्तानियों को है और मुझे बड़ी खुशी है कि कई ग्रुप्स ने अनाउंस किया कि वो हमारे साथ निकलेंगे, लेकिन मैं इस वक्त पाकिस्तानियों को अपील कर रहा हूँ, ये मसला तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। ये चोर रह जाते हैं, ये अमेरिका के ग़ुलाम रह जाते हैं, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए हर पाकिस्तानी को मैं दावत दे रहा हूँ। मुझे अफसोस ये जिन्होंने जो घरों में जाके ख़वातीन को थोड़ा हरासा किया है, क्योंकि इनको ये खौफ था कि कल बहुत ज़्यादा तादाद में ख़वातीन भी निकल रही हैं, वो भी जिस तरह तहरीक पाकिस्तान में उन्होंने शिरकत की थी, वो इसमें भी पूरा शिरकत कर रहे हैं। इसलिए उनको डराने के लिए इन्होंने ये सारा कुछ किया है। 75-year-old MPA फीमेल पर, हाँ, हमारे 75% साल की जो हमारी MPA थी, उनको इन्होंने अरेस्ट कर लिया डराने के लिए लोगों को। 17 मई को इसे एग्जामिनेट किया है शहबाज शरीफ ने खुद अपना इस्तेकाक इस्तेमाल करते हुए, ये IG को IG जो लगाया इस्लामाबाद को 17 मई को इसने उसको शहबाज शरीफ ने अपना वो एग्जोनरेट किया इस आदमी को जिसको सजा होने वाली थी, उसको IG लगाया इन्होंने। इंक्वायरीज में ये ऑलरेडी साबित हो चुका था। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है, सिर्फ आप गैर वाई कुछ होते हैं, हमारे बेसिकलीज हमारे साथी बाहर के होते हैं, वो लोग जो शायद अच्छे लगते हैं उनको छोड़ते हैं। तो ये मेरी शिकायत है इस सवाल की, मतलब ये उन लोगों के साथ ज्यादा है जो आपके गले भी बहुत करते हैं, माल भी भेज दिखाते हैं, और सिर्फ एक रवाई को आप इजाज़त देते हैं और बाकी लोग जो है मेरी अर्ज़ सुन लें। देखें, प्रॉब्लम ये है कि छोटी सी जगह यहाँ सारी DSNGs बुला के, और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हमें इस वक्त, तो इसलिए हम एक को बुलाते हैं, और ARY को हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको उन्होंने सिंगल आउट किया हुआ है। ARY की कवरेज बंद की हुई है, यानी आज मैं देख रहा हूँ कि उनकी कई एरियाज़ के अंदर आप कवरेज रोक दी है। तो इसलिए हम कर रहे हैं, हम बताने के लिए कि देखें, हम अगर नहीं खड़े होंगे इन लोगों के साथ कौन खड़ा होगा, तो इसलिए सिर्फ है। हाँ, फीड, एक मिनट, फीड सबको मिल रही है, इसकी सबको फीड मिल रही है इसकी कैमरे जी। लास्ट यासीन मलिक का स्पेशली जो रात को वाक़या हुआ, जिसमें जिस तरह से पुलिस ने छापे मारे हैं बगैर वारंट के, तो रात को एक पुलिस कांस्टेबल वहाँ पर शहीद हुआ है। वो जो हुकूमत है उसके पास तो और कोई नैरेटिव्स नहीं बन रहा, तो सिर्फ उस पुलिस की शहादत भी अब सियासत भी कर रहे हैं कि खान साहब जिस तरीके से। मैं अर्ज करूं, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, उनके घर में जब दीवार छलांग मार के कोई रात को आता है, तो उनकी पहली तो कोशिश हुई होगी ना कि ये कोई डाकू या कुछ आए हैं, और वो क्योंकि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, उन्होंने यानी जो वेपन इस्तेमाल करना जानते हैं उन्होंने इस्तेमाल कर ली। मेरा पॉइंट उससे ज़्यादा है कि हमें बड़ा अफसोस है, क्योंकि पुलिस भी हमारी है, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि कौन सा ऐसा क्राइसिस है कि दीवारें फैलांग के रात को 3-3 बजे अटैक किया जाए घरों के अंदर। मेरे घर में, मैं सोचे मेरे बीवी बच्चे हों, मेरे घर में कोई मुझे नज़र आए कि दीवार आके कोई लोग आ रहे हैं, मेरी पहली क्या खौफ होगा कि मैं अपने बीवी बच्चों को बताने के लिए कोई डिफेंड करूंगा। सवाल ये पूछना चाहिए कि कौन सा इतनी बड़ी इमरजेंसी और क्राइसिस आ गया था कि आपने रातों के अंधेरों के अंदर लोगों के घरों के ऊपर अटैक किया। ये तो शुक्र करें कि और जगह ये नहीं हुआ, और अगर कोई आर्मी ऑफिसर जिस तरह की जिनकी ट्रेनिंग है, हो सकता है वहां वो भी गोली चला देते हैं। ओके जी, थैंक यू। ओह सॉरी, मैं एक आखिरी एक मिनट मैं इस वक्त सबसे पहले यासीन मलिक का ऊपर बात करना चाहता हूं। उनका कल हिंदुस्तान के अंदर उनकी अदालत में उनको सज़ा सुनाई जाएगी, और मैं इसलिए आज उनके ऊपर ये बात करना चाहता हूं कि यासीन मलिक किसी सूरत
ان کو دہشت گرد نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ ان کی بڑی لمبی سٹرگل ہے، کشمیر اپنی آزادی کی، کشمیر کی آزادی کی سٹرگل. میں بڑی سخت مذمت کرتا ہوں ہندوستان حکومت کی. ان کے اندر کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ ایک آدمی جو اتنی دیر سے سٹرگل کر رہے ہیں اور ان کو اتنی دیر جیل میں رکھا ہے، اس کو اتنی دیر ٹارچر کیا ہے، اس کو اب دہشت گردی میں سزا سنائی جائے. میں سارے پاکستان کی طرف سے اس کی سخت مذمت کرتا ہوں. میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو آج اپیل کرتا ہوں کہ ایک طرف تو ہم سب کو آپ کہتے ہیں کہ یوکرین کے اوپر ہم روس کے خلاف اپنی آواز بلند کریں، لیکن دوسری طرف جو کشمیر میں ہو رہا ہے، اور یہ اس طرح کے یاسین ملک سے جو اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ کل اس کو یہ سزائے موت سنائی جائے گی، اس کے اوپر میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو آج کہتا ہوں کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ختم کریں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم مذمت کریں جبکہ انٹرنیشنل قانون توڑا جا رہا ہے یوکرین میں، دوسری طرف ساری خاموشی ہے جو کہ کشمیر کے لوگوں سے، اور خاص طور پہ جو کہ فریڈم فائٹرز ہیں کشمیر میں. فریڈم فائٹرز کا مطلب جس طرح کہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں یاسین ملک جیسے.